قابل قدر محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ۔ سرکار کا جب نام مبارک آئے سنیں آپ تو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جہاں کی بات کرتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، اور ہمت نہ ہارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی سربلند رہو۔ دنیا تمہارے ہی قدموں تلے رہے گی، حکومت ہم تمہیں دیں گے، اقتدار ہم تمہیں دیں گے۔ اور اقتدار اور حکومت کی بات کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب تو میرا ہو جائے گا، زمین بھی تیری ہوگی، آسمان بھی تیرا ہوگا، چاند بھی تیرا ہوگا، سورج بھی تیرا ہوگا، عرش فرش بھی تیری ہوگی، عرش بھی تیرا ہوگا، لوح بھی تیری ہوگی، قلم بھی تیرا ہوگا۔ تو نگاہیں بند کرے گا، مراقبے میں جائے گا، تیری نگاہ لوح محفوظ کو دیکھے گی۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔
اور ابھی آپ نے سنا نا سارا زمانہ حسین کا. بے شک. زمانہ کی کیا چیز ہے؟ زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانے کا بنانے والا خدا بھی حسین ہی کا ہے. کیونکہ خدا اپنے حسین سے محبت کرتا ہے اور حسین خدا سے محبت کرتے ہیں. ہاں تو حسین خدا کا ہے اور خدا حسین کا ہے. کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ کا وہ دوست ہو جاتا ہے. آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ ہے. بے شک بے شک بے شک اللہ ہے. ساری خدائی اسی وحدہ لا شریک کی ہے، لیکن جو اس کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ولی چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی ولی چاہتا ہے. یعنی ولی اپنی رضا کو رضائے باری تعالیٰ میں فنا کر دیتا ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ جو خدا چاہتا ہے وہی ولی چاہتا ہے اور جو ولی چاہتا ہے وہی خدا چاہتا ہے. زمانہ کیا جنت حسین کی ہے کہ جنت حسین کی ہے. دنیا کی کیا اہمیت؟ اللہ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جنتی جوانوں کے سردار بنایا ہے کہ سبحان اللہ. اور ایک بات اور آپ نے مجھ سے پیشتر بہت سارے دیوانگان مصطفیٰ سے آپ نے مداح خیر الانام سے آپ نے مداحان خیر الانام سے آپ نے نہ تو منقبت کے اشعار سماعت کیے. اس میں شخص یہ بھی کہا گیا 20 کے درمیان میں ناخوانی کے درمیان کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گا اگر آپ کا یہ پروگرام، یہ ہمارا اور آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ خوش نصیبی ہم سے نہیں کہیں گے. اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ کربلا میں کربلا کا امام عالی مقام میدان کربلا سے نگاہ محبت ہم غلاموں پر ڈال. اصل خوشی یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار سید ابرار مالک و مختار کعبے کے بدر تجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا مدینے کے مدینے والے آقا مدینے میں رہ کر اپنی نگاہ محبت سے ہم غلاموں کو نواز دیں، ہم غلاموں کی جانب نگاہ محبت ڈال دیں. یہ اصل خوش نصیبی ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جس میں نگاہ ڈال دے زمانے کا اسے ولی بنا دے، زمانے کا اسے قطب بنا دے، زمانے کا اسے متقی بنا دے، سب سے بڑا صوفی بنا دے، سب سے بڑا زاہد بنا دے، سب سے بڑا سخی بنا دے، عدل کا پیکر بنا دے، صداقت کا پیکر بنا دے، عثمان ذوالنورین بنا دے، فاروق اعظم بنا دے، صدیق اکبر بنا دے. اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ سرکار دیکھ لے اور سرکار اس محفل کو قبول فرما لے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سرکار قبول فرمائیں گے کیونکہ یہ کسی اور کی محفل نہیں، سرکار کے نواسے کی محفل ہے. کہیے نا سبحان اللہ. وہ نواسا جنہوں نے دین اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر، اسلام کی شاخوں، اسلام کے درختوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی خاطر، جنہوں نے صرف اپنا ہی خون نہیں دیا، اپنا ہی لہو نہیں دیا،
بلکہ اپنے شہزادوں کے لہو بھی اور اپنے شہزادوں کا لہو بھی دیا، اپنی گردنیں سے نہ کٹائی بلکہ ننھے علی اصغر کی بھی گردن کٹی ہے، ننھے علی اصغر کے بھی گلے میں تیر چلی ہے، ننھے حضرت عون و محمد جیسے خوبصورت حسین و جوان بھانجے کو بھی راہ خدا میں قتل کر دیا، شہادت کا جام نوش کروا دیا کہ عون و محمد یہ کس گھرانے کے تھے؟ یہی تو رسول ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں جو دنیا کو جانتے ہیں، دنیا کی کیا حیثیت ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، ساری چیزیں یہاں کی فنا ہیں، باقی رہنے کا اس کے بعد ہے آخرت ہے، آنے کے بعد تو آدمی عالم برزخ میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر عالم آخرت کی طرف جائے گا۔ تو نبی کے گھر والے جانتے ہیں کہ دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ ایک اندھا آدمی صرف چند کتابوں کا پڑھنے والا مولوی کیا جانے دنیا کی اہمیت دنیا کی حیثیت کیا ہے اور عالم آخرت کا مقام کیا ہے، وہاں کی زندگی کیسی ہے، یہ عام آدمی کم پڑھا لکھا مولوی نہیں جان سکتا، یہ عارفوں کا کام ہے، یہ عارفوں کا کام ہے، عارف باللہ کا کام ہے۔ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ دنیا کو جان لیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو بھلا حسین اس دنیا کو ترجیح کیوں دے؟ اور جناب سلیم اشرفی صاحب نے بڑا اچھا مرتبہ سنایا ہے، جسے میرے بھائی اندر صاحب نے لکھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شاعری کو باقی رکھے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بڑا پیارا شعر انہوں نے لکھا، اور شعر میں یہ بھی بات آئی تھی کہ حسین نے کربلا میں پانی چاہتے تو کوزے کو وہ کوزے میں پانی بلا لیتے، لیکن بلایا نہیں، پیاسے رہ گئے، ماجرا کیا ماجرا تھا؟ ہم پوچھتے ہیں حسین زمانہ آپ کا، زمین آپ کی، آسمان آپ کا، کیونکہ آپ خدا کے، تو ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ حسین زمین آپ کی، آسمان آپ کا، سورج آپ کا، چاند آپ کا، یہ سمندر آپ کے، جنت آپ کی، اور ایک ہی جنت نہیں، جنت نعیم بھی آپ کی ہے، جنت ماوا بھی آپ کی ہے، جنت الفردوس جو نبیوں کا مقام ہے، جو نبیوں کی جنت ہے، وہ جنت بھی آپ کی۔ حسین سارا تو آپ کے نام ہی کا تو ہے، پھر آپ نے پانی پیا کیوں نہیں؟ حسین آپ نے بلایا کیوں نہیں؟ آپ کے نواسے غریب نواز نے تو بلا لیا۔ اجمیر میں رہنے والا خواجہ، اجمیر کا راجہ، ہندوستان کا بادشاہ، جس ہندوستان کے ولی خواجہ غریب نواز کو شہنشاہیت ملی ہے تو در مصطفیٰ سے، جو نبی کے نواسوں کا نواسا ہے، خواجہ جنہوں نے انا ساگر کو بلا لیا، حسین آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ حسین آپ نے کیوں نہیں بلایا؟ غریب نواز نے تو انا ساگر کو بلا لیا، اور غریب نواز نہیں گئے تھے، وہ بھی ان کا غلام گیا تھا کہ یہ سبحان اللہ، اور کہا تھا جاؤ کوزے لے کر جاؤ نشانی کے طور پر، ہے نا، کوزے لے کر جاؤ، انا ساگر سے صرف اتنا کہنا کہ تجھے خواجہ بلا رہے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک نقطہ دے رہا ہوں بڑا قیمتی، آپ واقعہ کیا سنتے ہیں کہ خواجہ نے بلایا، انا ساگر چلایا، کوزے میں چلایا، جب خواجہ کے خادم نے، خواجہ کی قدم بوسی کرنے والے خادم نے انا ساگر کو کہا کہ انا ساگر تجھے خواجہ بلا رہے ہیں، تو انا ساگر آ گیا۔ آپ نے سنا، اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، آ گیا،
لیکن میرا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کیا کہتا ہے؟ اے بشیر القادری، انا ساگر آیا ہوگا تو کس طرح آیا ہوگا؟ جبرن آیا ہوگا یا مچلتا ہوا آیا ہوگا؟ انا ساگر تک جب یہ پیغام پہنچا ہوگا تو انا ساگر پہلے جھوم اٹھا ہوگا کہ اب تک بدھ کی پوجا کرنے والے، اب تک بدھ کی پوجا کرنے والے ناپاک ہاتھ مجھے لگایا کرتے تھے، مجھ سے مس کیا کرتے تھے، اب مجھے ان ناپاکی سے پاک کرنے والا ہندوستان میں نبی کا نواسا، حسین کا نواسا، نبی کی آل، نبی کی اولاد، غریب نواز آ گئے ہیں. کہیے سبحان اللہ. غریب نواز آ گیا ہے. اب مجھے وہ پاک کریں گے، بتوں سے پاک کریں گے، ان ناپاک لوگوں سے پاک کریں گے. میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، انا ساگر بھی جھوما ہوگا اور جھومتے جھومتے غصے میں آ گیا ہوگا. کہتا ہوگا اے خواجہ کے مرید، اے خواجہ کے غلام، اے خواجہ کے خادم، دیر کیوں کر رہے ہو؟ چلو خواجہ کے پاس جلدی لے کر چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ تکتے رہ گئے، انا ساگر آ گیا کوزے میں. سبحان اللہ. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خواجہ نے بلایا. بدعقیدہ مولوی جو ہے، بدعقیدہ مولوی، آپ بڑے بڑے جبہ دستار دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ جہنمی کیسے ہوں گے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ عالم ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ حاجی ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کا خادم ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا. کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں 10 سال تک جھاڑو لگایا ہے. خانہ کعبہ، حرم خانہ کعبہ کی زمین وہ ہے 10 سال تک مجاور کا کام کیا ہے. لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی، کفر پر موت اس کی ہوئی ہے، کافر ہو کر مرا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کو جنتی والا کام کیا، لیکن اخیر میں نبی کی اولاد کی شان میں بے ادبی کر کے، نبی کی شان میں بے ادبی کر کے جنت رسید. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم ہے تو جنت میں جائے گا. ہاں، عالم ہو چاہے نہ ہو، عالم ہو چاہے نہ ہو، حافظ ہو چاہے نہ ہو، قاری ہو چاہے نہ ہو، اگر حسین کا دیوانہ ہے تو جنتی ہے، کیونکہ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. مالک حسین کا لالا ہے، حسین میں جائے گا جو نبی کے حسین بڑے خوش نصیب ہیں قدیمی بس میں اصلاح و ملت کمیٹی کے ممبران کہ اللہ نے انہیں یاد حسین منانے اور ان کا جلسہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ دنیا کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، لیکن نیکی کی توفیق اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور حسین سے محبت کرنے کی توفیق بھی اللہ اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر یہ بھی کہہ لوں میں کہ اللہ حسین سے محبت کرنے کی توفیق اسے دے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اب یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے. یقیناً حسن و حسین سے محبت کرنے والا آدمی، شرط یہ ہے کہ حسین کی عظمت بھی اس کے دل میں ہو، ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی بھی عظمت ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حسین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں.
تو نجات پانے والا وہی ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، امام حسن کی محبت ہو، اور حسنین کے بابا علی کی بھی محبت ہو، اور حضرت عثمان ابن عمر فاروق سے بھی محبت ہو، صداقت کے پیکر صدیق ابو بکر صدیق کی محبت ہے۔ تو جو حسین سے محبت کرے، حسنین سے محبت کرے، صحابہ کرام سے محبت کرے، وہ نبی سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، وہ جنتی ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں ہی کے لیے جنت بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اچھا عمل کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، جنات تجری لہم جنات تجری، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ کیسی نہر ہوگی؟ کیسی نہر ہوگی؟ محل کیسا ہوگا؟ کہ حسین آپ کا محل کیسا ہوگا؟ کہیے نا سبحان اللہ۔ حسین کا محل کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ایک ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی، اس کا محل اتنا بڑا ہوگا کہ 1000 سال کی دوری سے اپنی جنت کو دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے مکان کو دیکھ لے گا 1000 سال کی دوری سے۔ پہلے ہم لوگ رائٹس چھت پہ چڑھتے تھے، رائٹس بلڈنگ کو دیکھتے تھے کہ نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ اونچی تھی، اب تو سب جگہ بلڈنگ لمبی اونچی اونچی بن گئی، تو پہلے اس کو لوگ ترجیح دیتے تھے رائٹس بلڈنگ، ہے نا، رائٹس بلڈنگ۔ آج سے 20 سال پہلے ہم لوگ بھی دیکھتے تھے، لیکن اب اتنی اہمیت اس کو نہیں دی جاتی، کیونکہ اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی۔ تو دور سے نظر آتی تھی نا، دور سے نظر آتی تھی، جبکہ پیدل جائیں گے تو آدھے گھنٹے لگ جائیں گے یا 20 منٹ لگیں گے نا۔ تو ادنا جنتی اپنے محل کو، یہاں تو 20 منٹ لگ رہا ہے، اور سامنے جائیں گے تو معلوم ہوگا بہت بڑی بلڈنگ لکھا ہے۔ ادنا جنتی 1000 سال کی دوری سے اپنی جنت کو دیکھ گا، اپنے مکان کو دیکھ لے گا، جائے گا تو اسے کتنا بڑا مکان دکھائے گا، کتنا بڑا وہ محل ہوگا، کتنی بڑی جگہ ہوگی۔ ایک ادنا جنتی کو دنیا سے بڑی جنت دی جائے گی، کہ یہ نا سبحان اللہ۔ دنیا کیا ہے؟ جہاں چیز ہے کیا؟ لاہو قلم کے دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو 2 گز زمین، جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے۔ میں کہہ رہا تھا غریب نواز حسین، غریب نواز ساگر کو بلا لیا، آپ نے فرات کو، نہر فرات کو کیوں نہیں بلایا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حسین کے کرامت، غریب نواز کے جو دشمن تھے وہ کافرین تھے، بت پرست تھے، وہاں کرامت کی ضرورت تھی، کرامت دکھائی گئی، لوگ داخل اسلام ہو گئے، لیکن یہاں تو نبی ہی کا کلمہ پڑھنے والے یزیدی تھے، یہاں کرامت دکھانے سے بھی ان کا دل میں اثر نہیں ہوتا، ان کا دل کیونکہ مردہ ہو چکا تھا، ضمیر دل مر گیا تھا، اللہ نے گویا کہ ان کے دلوں میں مہر لگا دیا۔ جواب یہ کہ وہ امتحان کا وقت، اور بھی جواب ہو سکتے ہیں، ہم سے بڑا عالم کوئی آئے گا تو اس سے بہتر جواب دے۔ وہ امتحان کا وقت تھا، اور امتحان میں جو تیاری ہوتی ہے اسی پر امتحان دیا جاتا ہے، الگ سے کسی کی مدد نہیں لی جاتی۔ اپنے بل بوتے پر امتحان دینا تھا حسین، کسی اور کا سہارا لینا نہیں چاہتے تھے، خود اپنے بل بوتے پر امتحان دے کر کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے، میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، اگر میرے کہنے میں غلطی ہوئی ہوگی تو آپ میری اصلاح فرما دیں گے، یہ غلام اصلاح کے لیے ہر وقت حاضر ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسین بھلا نہر فرات کو کیوں بلائیں گے؟ حسین بلائیں گے اسے؟
کہ نہر فرات کو خود آ جانا چاہیے. یہ نا سبحان اللہ. ارے مالک حسین ہے, نہر فرات ان کی ملکیت ہے. مالک بلائے گا اپنے مملوک کو, آؤ میری پیاس بجھاؤ, نہیں, اسے خود آ کے چل کر آنا چاہیے. لیکن کیا کہا جائے, وہ بھی اس سعادت سے محروم رہ گیا. حسین بھلا نہر فرات کیوں پیے تو دنیا کا. حسین جب اپنے خیمے میں خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے, بیٹھے بیٹھے آنکھیں لگ گئی. بس اب کیا تھا کہ مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. بہن زینب آئی اٹھانے کے لیے کہ بھائی جان آنکھیں کھولے, دشمن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی. دیکھیے وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں, اس مقصد سے وہ یہاں آگے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. حسین نے آنکھیں کھولی تو کہا بہنا بہن بہنا, ہم نے ابھی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. اور آئی تو فی المنامی, میں نے ابھی اپنے نانا محمد رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. سرکار فرما رہے ہیں انکا تروح الینا, حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تو پیاسا میرے پاس آ رہا. سبحان اللہ. اور حسین یہ پیاس لے کر جائیں گے اور ایسے ہی جائیں گے, نانا حوض کوثر پلائیں گے. سبحان اللہ. حسین نہر فرات پینا نہیں, نہر فرات کا پانی نہیں پینا چاہ رہے تھے. حسین کو معلوم تھا یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, دنیا کی چیزیں فانی ہیں, ایک عارضی اور یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں, لیکن حقیقت میں یہ پیاس نہیں بجھا سکتی. حسین کو جو پیاس لگی ہے وہ پیاس محمد رسول اللہ کے دستے شفقت سے حوض کوثر پینے سے پیاس بجھے گی. اس لیے حسین نے نہر فرات کا پانی نہیں پیا, بلکہ نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کے لیے وہ تیار تھے. اس لیے نہر فرات کو نہیں بلایا, ٹھوکر مار دیا اور چلے رخصت ہو گئے. تو سے آج حسین جاب پیے اور اتنا پیے گا, نانا پلاتے رہیں گے, حسین پیتے رہیں گے. اور حسین کی پیاس بجھ جائے گی. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے استغفار پڑھا اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے. کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوران گفتگو اگر کوئی نازیبا کلمات زبان سے نکل جائے جو خلاف شرع ہو, جس کی وجہ سے ایمان بھی چلا جاتا ہے, ایمان خسارے میں رہتا ہے. کلمہ پڑھ لیں گے وہ لوٹ آئے گا. کہیے نا سبحان اللہ. اور مومنین کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. سرکار نے فرمایا میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. نبی کو کیا ضرورت تھی, لیکن جو نبی کیوں نہ کرے, کیونکہ جو نبی خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں, اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. خدا بھی چھپا نہیں رہا بلکہ ظاہر کر دیا, اپنے محبوب کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ محبوب آ, شب معراج آ, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ. سبحان اللہ. مصطفیٰ دیکھتے رہے, مصطفیٰ دیکھتے رہے مورے باری تعالیٰ. تو امام حسین نے نہر فرات کو نہیں بلایا کیونکہ انہیں حوض کوثر کے نام. اور حسین میدان کربلا میں کہتے لوگ نا, جو میدان کربلا میں خود کو نہ بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے. یہ سب بات بیکار کی باتیں ہیں. سوالات میں ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کرنا تو گدھوں کا کام ہوتا ہے, خود لوگوں کا. حالات کے نزاکت کو نہیں سمجھتے, حسین نہیں بچا سکے.
میں نے کہا نا کہ کرامت دکھانے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن جو تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا. اب آپ سوچئے گا یہ وہابی نبی کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ دشمن ہے. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر دوائیے سے یزیدی دشمن کیسے ہو جائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. حسین کے خیمے میں بھی آزان ہو رہی ہے، یزیدی خیمے میں بھی آزان ہو رہی ہے، یزیدی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، حسین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یزیدی بھی اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، حسین بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں، یزیدی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، حسین بھی پڑھ رہے ہیں، یزیدی بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، حسین بھی پڑھ رہے ہیں. یزیدیوں کے ہاتھوں میں بھی تسبیح، حسین اور حسینیوں کے ہاتھوں میں بھی تسبیح. پھر حسین نے ان کے خیمے میں نماز جا کر کیوں نہیں پڑھ لیا؟ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ حسین کے گھردار تھے. حسین کی محبت ان کے دل میں نہ تھی، دنیا کی محبت تھی، دنیا والوں کی محبت تھی، ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی. تو معلوم کیا ہوا؟ چاہے ہاتھوں میں تسبیح ہو، سروں پہ پگڑی ہو، جس میں لباس اس کا جبہ ہو، جو بھی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، سب کچھ ہو، اگر حسین کی محبت نہ ہو تو کسی کام کا نہیں. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ذلیل ہوگا، میدان محشر میں بھی ذلیل ہوگا. لیکن حسین یہاں بھی پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی گزاریں گے، اور عالم آخرت میں میدان قیامت میں بھی اللہ رب العزت اسے حسین کے جھنڈے تلے جگہ. سب سے بڑی چیز ہے نبی اور آل نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت. اب کوئی مولوی یہ نہ سمجھے جو لوگ صرف حسین کو مانتے ہیں صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بار بار صحابہ کی محبت کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ حضور ہے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. تم میں سے جن کی پیروی کرو گے راہ راست پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے. ہاں اصحاب حضور میں فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا، اور جس نے مجھے گالی دیا اس نے رب کو گالی دیا. تو ہم اہل بیت والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، یہ سبحان اللہ. اور ہم اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہے. اصحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، یہ دنیا سمندر ہے، صحابہ ستارے ہیں، حسین کشتی ہے. اب سمندر پار کرنے کے لیے کشتی کی بھی ضرورت ہے، ستاروں کی رہنما روشنی کی بھی ضرورت ہے. تو اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تاکہ ان سے بھی روشنی لیتے رہیں، اور حسین کی کشتی پہ سوار ہیں تاکہ اس کشتی کے ذریعے ہم سمندر پار کریں. اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار. درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. جس طرح کشتی نوح میں جو لوگ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، ایسے میرے اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ نجات پائے. من رکبہا نجا، جو سوار ہو گیا اہل بیت کی کشتی میں وہ نجات پا گیا. من تخلف عنہا فہلک، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. الحمدللہ ہم حسین کے جلسے میں شامل ہو کر ان کا ذکر شہادت کا جلسہ سجا کر، ہے نا، ان کی تعریف کر کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ حسین کی کشتی پہ سوار ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالی ہم سب کا بیڑا پار. تو حسین میدان کربلا میں مجبور نہیں تھے. میرے حسین تو وہ ہیں جن کے لیے گلگل سدرا کے مکین جبریل امین نے جنت سے جوڑا لایا. کس کا نام ہے؟
کس کا نواسا ایسا ہے جس کے نواسے کے لیے جنت سے جوڑے لائے جائے؟ ہاں یہ بھی جان لیجیے جنت میں بھی مارکیٹ ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ہاں اس کا کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ اس کا کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ یہاں تو مارکیٹنگ کرنے جاتے ہیں بڑے بڑے مال میں، اللہ نے مان دیا تو اور بڑے بڑے بڑا سے بڑا مال جاتا ہے آدمی شوق پورا کرنے کے لیے، اے ٹی ایم استعمال کرتا ہے اور بھی صورتیں اس کی ہے نا۔ وہاں کا کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ حسین کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ ایمان ہے ایمان، اور حسین کی محبت ہی تو ایمان ہے، نبی کے حسین کے نانا کی محبت ہی تو ایمان ہے، جو شریعت مصطفیٰ نے لائی اسے ماننا ہی تو ایمان ہے، جو مصطفیٰ لے کر آئے اسے ماننا ہی تو ایمان ہے۔ تو جنت میں بھی مارکیٹ ہے، سبحان اللہ، بڑی سی بڑی مارکیٹ ہوگی، اور ایسے عمدہ سے عمدہ کپڑے بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ارے دنیا میں اتنی چیزیں ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بندہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے، جس کی تم خواہش کرو گے، جس کی تم خواہش کرتے ہو، وہ ساری چیزیں جنت میں موجود ہوگی۔ یہاں خواہش کسی کا موجود ہوگی؟ آپ چاہیے کہ کباب کھائیں، رسول کباب، کیا اڑ کے آ جائے گا؟ آپ چاہیے فلاں کباب کھائیں، اڑ کے آئے گا؟ لیکن جنت میں جیسی خواہش کیجیے گا آ جائے گا، سبحان اللہ، فوراً حاضر ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے شہیدوں کا معاملہ ہی الگ ہوگا۔ شہید رب کی بارگاہ میں کہے گا مولا میرا دل تیری جنت میں نہیں لگتا، سبحان اللہ، مولا تیری اللہ فرمایا کیوں نہیں لگتا؟ جنت میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، کیا نہیں ہے جنت میں؟ اے میرے بندے تیرا دل جنت میں کیوں نہیں لگتا؟ کہتا مولا یہ حق ہے کہ جنت میں ساری چیزیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، شہد کا نہر بھی ہے، دودھ کا نہر بھی ہے، شراب طہور بھی ہے، حوران بہش بھی ہیں، حور و غیمہ بھی ہیں، خدام بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن مولا تیری جنت میں لذت نہیں ملتی۔ کہا کون سی لذت؟ کہا مولا وہ لذت جو تیرے دین کی تحفظ و بقا کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، نبی محمد رسول اللہ کی دین کی حفاظت کی خاطر جو گردن ہم نے تیری راہ میں کٹائی، تلوار کے سائے میں جو میں نے رہا سکن بھر گزارا، اس تلوار کے کٹنے کے وقت میں جو لذت مجھے تیری بارگاہ میں شہادت میں جو لذت ملی ہے، تلوار کے سائے میں جو لذت ملی ہے، مولا وہ لذت تیری جنت میں نہیں ملتی۔ اے مولا مجھے پھر سے لوٹا دے، کہ پھر سے مجھے لوٹا دے، مجھے زندہ کر دے کہ میں پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہی معاملہ چلتا رہے۔ سبحان اللہ، شہادت وہ شے ہے، شہادت وہ چیز ہے، ایک شہید جنت کو پا لیتا ہے، پھر بھی جنت میں سے وہ لذت نہیں تھی جو رب کی راہ میں گردن کٹانے میں تلوار کے سائے میں۔ اس لیے حسین کو تکلیف نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے نا تو ہم تو سمجھتے ہیں بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، ہے نا؟ لیکن شک نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو علامہ جلالدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی سمجھایا کہ دیکھو مصر میں زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، حسن یوسف کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی تھی زلیخا، تو حسن یوسف کو علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ فرمایا دیکھو حسن یوسف کو زلیخا پر ملامت کرنے والی عورتوں نے دیکھا تو لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیمو کاٹنے کے بجائے
اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سب کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے حسن یوسف کو چوہی دیکھا, لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. انہیں خبر تک نہ ہوئی, بے خبر ہو گئے. وہ حسن یوسف میں محو ہو گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں, انا فرماتی ہیں, امہات المومنین ہیں, تمام ان کی ماں فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی. کٹ گئی بے خبری میں. مصطفیٰ کو دیکھتے تو اثر فی القطع القلوب علی الایدی, کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے مصر کی عورتیں رسول اللہ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ لیتی, دل کو کاٹ دیتی. جمال مصطفیٰ پر چوہی نگاہیں صلاح منع کرنے والی عورتوں کی نگاہیں پڑتی تو وہ اپنے انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے دل کو کاٹ لیتی, کیونکہ مصطفیٰ اتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہیں, اتنے حسین ہیں, اتنے خوبصورت ہیں. کیا فرماتے ہیں, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی کار سے دور ہے, یہی دھواں نہیں. یوسف کو ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے تصدقے میں گئی. سبحان اللہ. تو شہید جو ہی جامع شہادت نوش کرتا ہے, جیسے ہی اس کی اللہ کی راہ میں گردن کاٹی جاتی ہے, کٹتی ہے, تو اس کو جانتے ہو کس کا دیدار کرتا ہے. ہاں, صحابہ کرام نے گردنیں کٹا دی مصطفیٰ کی محبت میں. کٹنا اور ہے, کٹانا اور ہے, کٹ جانا بے خبری میں اور بات ہے, اور پورے ہوش و حواس میں کٹانا بہت بڑی بات ہے. اور صحابہ نے انگلی نہیں کٹائی, گردن کٹا دی ہے. اس لیے مسلمان کٹنے سے نہیں ڈرتا, مرنے سے نہیں ڈرتا. ہاں, کیونکہ ان کے بزرگوں نے گردن کٹانا سکھایا ہے. جان کو اللہ کے دین کی خاطر گردن کٹانا سکھایا ہے, گھر میں بند رہنا نہیں سکھایا. اس لیے مسلمان کٹنے سے نہیں ڈرتا. مسلمان گلاب کا پھول ہے, جتنا کاٹو گے اتنا ہی بڑھے گا. کب سے لوگ کاٹ رہے ہیں, کاٹتے کاٹتے ان کا ہاتھ کٹ گیا, لیکن اسلام کے پودوں کو کاٹ نہیں پائے اور کبھی کاٹ بھی نہیں پائے. جب تک اسلام رہے گا دنیا رہے گی, اور جس دن اسلام ختم دنیا ختم. تو شہید حضرت یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے تو انگلیوں کو کاٹ لیا. نبی کو صحابہ نے دیکھا تو گردن کٹا دی. اللہ اکبر. شہید جب جامع شہادت نوش کرتا ہے, میدان جہاد میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے, جیسے ہی اس کی گردن کٹتی ہے, یوسف کا خالق جو محمد رسول اللہ کا خالق ہے, جو یوسف کا رب ہے, محمد رسول اللہ کا رب ہے, شہید حضرت یوسف کے رب محمد ابراہیم خلیل اللہ کے رب کا, محمد رسول اللہ کے رب کا دیدار کرتا ہے. اسے تکلیف نہیں ہوتی, اس لیے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا, نہیں ہوتا کہ وہ بھلا درد جیسے ہو. جس نے نبی کو دیکھا گردن کٹاتی, درد نہیں ہوا. یوسف کو دیکھا انگلیاں کٹ گئی, درد نہیں ہوا, محسوس نہیں کیا, احساس نہیں ہوا, خبر نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جس نے یوسف کے خالق کو دیکھا ہو, مصطفیٰ کے رب کو دیکھا ہو, جس نے مصطفیٰ کے خالق و مالک کو دیکھا ہو, بھلا وہ درد کیسے محسوس کرے گا. اسے تو لذت ملتی ہے, لذت. اور وہ لذت کیسی ہوتی ہے وہ ایک شہید ہی جان سکتا ہے, ہم اور آپ نہیں جانیں گے. لیکن یزیدیوں کو کیا کہیے, ان کی آنکھوں میں پٹیاں بن گئی تھی. دنیا کی دولت ان کے دل میں, ان کی آنکھوں میں دنیا کی دولتوں نے پردہ ڈال دیا تھا. انہیں صرف دنیا دکھائی دے رہی تھی, نبی اور نبی کی آل دکھائی نہیں دے رہی. نبی کی آل دکھائی نہیں دے رہی تھی.
اس لیے حسین بار بار سمجھاتے رہے، اتمام حجت کرتے رہے، ان کے سامنے اپنی فضیلت بیان کرتے رہے. اے لوگوں، میں وہ حسین ہوں جسے نانا اپنے کاندھے پر بیٹھایا کرتے تھے. اے لوگوں، میں حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ ہے. میں وہ حسین ہوں جس کے بھائی حسن ہیں. میں وہ حسین ہوں جن کے گھر سے قرآن جن کے گھر میں قرآن اترا. میں وہ حسین ہوں جن کے گھر سے شریعت چلی. اے یزیدیوں، تم حسین کو شریعت بتانے آئے ہو، شریعت سکھانے آئے ہو. کہتے یزیدی کے ہاں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. شریعت حسین جانتا ہے، تم نہیں جانتے، کیونکہ شریعت حقیقت میں شریعت کا جاننے والا حسین ہے. حسین نے نانا کے کاندھے پر سوار ہوا. حسین کے گھر سے شریعت چلی ہے. قرآن حسین کے گھر پہ نازل ہوا ہے. اس لیے شریعت حسین جانتا ہے، اور حسین خوب جانتا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. حسین نے جان لیا کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. ہاتھ کٹ جائے تو جانے دو. عباس علمدر ہاتھ کا بازو کٹ جائے تو کٹ جانے دو. علی اصغر تو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو. اور محمد کی جوانی کٹی تو کٹ جانے دو. قاسم جوان بیٹا اگر قتل ہو جائے تو قتل ہو لینے دو. لاؤ علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر شہید ہو جائے تو شہید ہو لینے دو. حسین کی گردنیں کٹے تو کٹ جائے. حسین کے جسم پر گھوڑے روندائے جائے، گھوڑے دوڑائے جائے تو دوڑائے جانے دو. لیکن یہ حسین نانا کے دین کی عظمت کو بکھرنے نہیں دے گا، عظمت کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا. حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. حسین سر تو دے سکتا ہے، اپنا ضمیر بیچ نہیں سکتا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس لیے حسین نے ہاتھ دے دیا، سر نہ دیا. زمانے والے کو بتا دیا، سردار نجات دستر دست یزید، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نجات دستر دست یزید، دستر دست یزید. حقہ کے بنا لا الہ ہست، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. شاعر نے کہا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. سبحان اللہ. تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، کیونکہ اصل زندگی مرنے ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے خطبہ کے بعد آج قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے، قتل کیے جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیا ہے وہ؟ بولیے سب مل کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں. ایو آدھی کہے گا امام سے تو نظر نہیں آ رہے زندہ کیسے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، تم عقل کیوں دوڑا رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا عقل مت دوڑا، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا اس کا. حسین کو دیکھنے کے لیے سچا حسینی بننا پڑے گا. ہاں، تب حسین کو دیکھو تو وہ نگاہ رکھنی پڑے گی. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، حسین کو بھی دیکھا، حسین کے نانوں کو بھی دیکھا، اور ایک بار نہیں سینکڑوں بار دیکھا ہے. یہ نا سبحان اللہ. ہاں، سینکڑوں بار دیکھا، جس میں بہت بڑے شاعر عرب کے رہنے والے حضرت بوصیری رحمۃ اللہ تعالی 70 یا 72 مرتبہ سرکار کی انہیں زیارت کی تھی. سبحان اللہ. چلتے چلتے نصیحت کے طور پر ایک بات کہہ دوں کہ کربلا میں جو کچھ مارکا پیش آیا، امام حسین نے اپنے کنبے کو قربان کر دیا، اپنے جوان بیٹوں کو شہید کر قربان کیا اللہ کے راہ، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر. کیوں کیا؟ یزید کی بیعت قبول کر لیتے، کیا ضرورت تھی اسے جھگڑنے کی؟ جواب آپ ایک ہی نہ دیں گے کہ یزید بے نمازی، یزید شرابی،
یزید زانی تھا، تارک صلاۃ تھا، حرام اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال جانا، محرموں سے نکاح کرنا جائز کر دیا۔ تو امام حسین کی لڑائی جو تھی اسی یہی لڑائی تھی کہ ہم یزید کی امامت کو قبول کر لیتے لیکن قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ صاحب نہیں، وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ بے نمازی کو تو قید کرنے کا حکم ہے حنفی مذہب میں، اور شافعی مذہب میں جو نماز نہ پڑھے، 3 وقت کی نماز قضا کر دے جان بوجھ کر، ہے نا، قتل ہونے کا حکم ہے اسے۔ بعض صحابہ نے بے نمازی کو کافر کہا ہے، بعض صحابہ کرام نے بے نمازی کو کافر کہا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یا حضور نماز پڑھتا ہوں، نماز میں دل نہیں لگتا، لذت نہیں ملتی، کہا کہ تو نے کسی بے نمازی کا چہرہ دیکھ لیا جس کی نحوست تیرے اوپر پڑی۔ سوچئے بے نمازی کی نحوست اگر نمازی پر پڑ جائے تو اس کی نماز کی لذت چلی جائے۔ یہاں تو کتنے بے نمازی ہیں۔ حسین کا جھگڑا یہی تھا۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارا اخلاق نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں یہ نہ ہونا چاہیے۔ آج نمائش زیادہ ہے، 1 لاکھ کا روم، 1 لاکھ کی گائے، 2 گائے، کمپٹیشن، حرام کا پیسہ کمپیوٹر والا لالا کر سب برباد کر رہا۔ نمود نمائش یہ سب چھوڑو۔ حسین نے نام کے لیے کام نہیں کیا، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے کیا، آنے والی امت کی ہدایت کے کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ بندوں سے امید نہ رکھے، اللہ دے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، رحمان ہے، نہایت رحمان ہے، نہایت مہربان ہے، بہت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہایت مہربان، ترجمہ کیا لفظ ہے؟ نہایت مہربان، رحمت والا، سبحان اللہ۔ کروڑ سلام بریلی کے امام پر، تمہیں ہم غلاموں کو کنز ایمان جیسی قیمتی سرمایہ عطا فرمایا، خزانہ عرفان، ہے نا۔ آپ کنز ایمان کی تلاوت بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، اس کے ترجمے کو بڑھے، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کی لڑائی یہی تھی کہ یزید بے نمازی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، علی الاعلان گناہ کرتا تھا۔ آج ہم بھی علی الاعلان گناہ کر رہے ہیں۔ فاسق مولن ہے کہ نہیں؟ ہم ہیں۔ گاڑی چلانے والا فاسق مولن ہے، کھلم کھلی گناہ کرنے والا ہے وہ، سمجھ گئے؟ اور فاسق مولن کی تعظیم کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اگر کوئی داڑھی چلانے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس نے حرام کام کیا۔ تو آج یہ گناہ تو ہم لوگ عام، یہ تو عام بات ہے، بوڑھا ہو جوان ہو سب چلا رہا ہے، نماز بھی تو نہیں پڑھتے۔ امام حسین نے اسی چیز کے لیے تو قربانی دی تاکہ آنے والی امت نماز کی اہمیت سمجھے، دین کو سمجھے، حرام کو سمجھے، حلال کو سمجھے۔ آج ہمارے مسلمان کے بچے حرام و حلال کو نہیں سمجھتے، جہاں سے مال آئے ہضم کر لیں۔ ہاں، کسی کی زمین مار کر آئے، فلیٹ مار کر آئے، یا اسکوائر فٹ مار کر آئے، جیسے بھی مار کر آئے، اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، اپنا اکاؤنٹ بھرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہم اور آپ جائیں گے، بدعقیدہ نہیں جائیں گے۔ جنت کن کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے۔ اللہ کی ذات سے امید اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے۔ جنت ہم جائیں گے انشاءاللہ، ضرور جائیں گے اپنے نبی کے ساتھ، لیکن کام بھی تو جنتی والا ہونا چاہیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر جو جنت کی امید کرتا ہے، جنت کی امید رکھتا ہے اور تیاری اس کی کچھ بھی نہیں تھی۔ کوئی آدمی کے ہم فلیٹ خریدیں گے اس بلڈنگ میں، اب پیسہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف بکواس کر رہا ہے، ہوتا ہے اس میں فلیٹ خریدے گا، پیسہ بار پیسہ آئیے نہیں، کہاں سے خریدے گا؟ پیسہ رہے گا تب نہ خریدے گا۔ تو بڑا نادان ہے وہ آدمی، وہ شخص جو کہتا ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں، اور تیاری کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اور بات ہے
کہ اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت دے دے. بڑے سے بڑا آدمی جہنم میں چلا گیا. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی جنتی والا کام کرتا ہے, اخیر میں جہنمی والا کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بالش اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فرق ہوتا ہے. پوری زندگی جنتی والا کام کرتا ہے, جنت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اخیر میں جہنمی والا کام کر لیتا ہے اور اس کے سبب سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک وہ آدمی جو پوری زندگی گناہ کرتا ہے, اس کے اور جہنم میں ایک بالش کا فرق رہتا ہے, لیکن اخیر میں اللہ کی توفیق سے وہ توبہ کرتا ہے, بھلا کا کام کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ جنتی والا کام کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. نہ جانے کس کی توبہ اللہ قبول کر لے اور کس کو کیا نعمت دے دے, کس چیز سے نواز ہے وہ رب جانتا. اس لیے اپنے بھائی کو نگاہ محبت سے دیکھا کرو. اللہ نے تمہیں توفیق دی نماز کی تو نماز کی پابندی کرو اور اپنے بھائی کے لیے دعا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ نماز تہجد ادا فرما رہے. ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو والد محترم, ہم لوگ تو تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ سوئے ہوئے کیوں ہیں, بے خبر سوئے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اور دوسرے لوگ تھے آج بھی ہم فجر کی نماز پڑھیں اور بہت سارے لوگ جو سوئے رہتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, کیسے لوگ ہیں, کیسے اللہ کے بندے. کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ تو تہجد پڑھتا ہی نہیں, اس سے اچھا تھا کہ تو تہجد نہ پڑھتا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ تو نے اپنے بھائی کو حقارت سے نگاہ سے دیکھا. کسی کو نگاہ حقارت سے دیکھنا منع ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سب کچھ تیاری کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب عمل برباد کر دے. اللہ توفیق دے نیکی کی تو اللہ کی توفیق دی ہوئی توفیق پر اللہ کی عبادت کیجیے اور اس کا شکر ادا کیجیے. مومن کی شان یہ, مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے اور مصیبت پر صبر کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.